بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہشت بہشت لے کر آپ کا میزبان سید سلمان گل ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم صوفیاء چشت کی مجالس اور ان مجالس کے اذکار اور ان صوفیاء کرام کے شاگردوں میں، آپ کے سنگیوں میں وہ قطب ابدال قلندر ہمیں ملتے ہیں، وہ ہستیاں ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے رب تعالیٰ کو پا لیا۔ ان نشستوں کے ذریعے یہ جو بزم سجا کرتی تھی صوفیاء کرام کی، وہاں خدا کا پتہ ملتا تھا، محبوب خدا کا پتہ ملتا تھا، اور اسی مجالس میں جو اذکار ذکر ہوئے ان کے اذکار کا ایک مجموعہ کتاب ہے معروف زمانہ ہشت بہشت، جو ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے۔ اسی میں سے کسی نہ کسی مجلس میں سے کوئی نہ کوئی تذکرہ پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے اور علماء اکرام اس پہ بات کیا کرتے ہیں۔ وقت کے جید اور اکابر علماء الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ حافظ محمد اویس احمد صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری نشست پر آپ کے ہمارے ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا اکرام القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو سب سے پہلے دنیا بھر کی طرف سے جو ہے وہ بہت بہت صحت یابی کی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے ایک شدید مرض سے الحمدللہ شفا عطا فرمائی۔ پروردگار آپ کو صحت یابی عطا کرے۔ میں اور علامہ اویس صاحب ہم لوگ آپ کے لیے بڑے پریشان رہے۔ اب پروگرام کا ناظرین اکرام آغاز کر رہے ہیں، اور علامہ اکرام صاحب کو آپ بھی ہم سب پوری دنیا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملفوظات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جنہیں خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے قلم سے رقم بند کیا۔ اسرار الاولیاء کی ایک مجلس میں کچھ تذکرہ ہے۔ ایک مجلس کے دوران بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ فرمایا اندھے پن، گونگے پن اور بہرے پن سے۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب، یہاں اندھے پن، گونگے پن اور بہرے پن سے کیا مراد ہے؟ انسان رب کو نہ سنے تو کس کو سنے؟ انسان رب سے نہ کہے تو کس سے کہے؟ انسان رب کو نہ دیکھے تو کس کو دیکھے؟ سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیراگراف میں حضرات صوفیاء کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کا جو معیار زندگی ہے، معیار عبادت ہے اور معیار تقوی ہے، اس کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک انہیں کتنا عظیم رتبہ عطا فرماتا ہے کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور محفوظ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس چیز کو اختیار کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کی مرضی پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کا جو ان کا گونگا پن ہے یا بہرا پن ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وہی سنتے ہیں جو اللہ پاک کہتا ہے، وہی دیکھتے ہیں جو اللہ پاک کہتا ہے، جو دکھانا چاہتا ہے وہ وہی دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کی طرف سے آنے والی جو چیز ہے وہ کس طریقے سے ان کے لیے نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے، وہ اس پہلو کو بھی نہیں دیکھتے۔ مثال کے طور پہ کوئی حکم ہے، اس پہ انہوں نے عمل کرنا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس میں نفع کتنا ہے، اس میں نقصان کتنا ہے۔ صحیح۔ بس وہ یہ دیکھیں گے کہ حکم کس نے دیا ہے۔ اگر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ عمل کرنے سے میرا بہت نقصان ہو جائے گا، مگر یہ حکم میرے رب کا ہے، ہاں، تو نقصان وہ نقصان ان کے لیے نفع بن جاتا ہے۔ جی جی جی۔ اور دنیاوی اعتبار سے جس چیز سے وہ روکے گئے ہیں، اس میں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ بڑا نفع ہے، تو وہ نفع ان کے لیے نقصان بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے منع کر دیا۔ تو یہ جو درجہ ہے انسان کی زندگی کا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہو، اپنے کانوں سے اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہو، تو یہ بزرگان دین کی زندگی کا درجہ ہے۔ یعنی اعضائے جسمانی بھی ہے تو خود کے، لیکن ہے رب کے لیے، رب کے لیے ہے، اور رب کی مرضی کے مطابق ہی ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی بھی یہ صفت بیان کی گئی تھی کہ وہ گنگی ہیں، بہری ہیں، اندھی ہیں۔ تو جب اس کی تشریح کرائی گئی کہ بھائی اس سے کیا مراد ہے، تو کہا کہ اپنی آنکھوں سے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا نہیں، اپنے کانوں سے کبھی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اپنی زبان سے کبھی غیر محرم سے گفتگو نہیں کی،
یعنی ان کے اعضائے بدنی ہمیشہ اطاعت خداوندی میں رہے ہیں. اور ایسے اولیاء ولی اللہ ماؤں کے غوث اعظم جب بیٹے نہ ہوں ایسی مائیں ہوں تو پھر بیٹے غوث اعظم پاک ہوتے بن ہیں. جاتے ہائے ہیں. ہائے تو اس لیے یہ آج کے اس ابتدا میں ہم نے جو بات کی وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کو راضی کرے, سبحان اللہ ہی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے اور اللہ ہی کے لیے اپنے تمام اعضاء کو مصروف اطاعت کر دے. واہ واہ, آنکھ اٹھے تیرے لیے, کھلتے ہیں لب تیرے لیے, میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے. کیا بات ہے, اللہ صاحب ماشاء اللہ. ایک مرتبہ بابا فرید نے دوران مجلس فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ کی زبانی سنا ہے کہ درویش وہ ہے جو اپنے دل کے خزانے کی تلاش کرے, پس اگر اسے وہ موتی مل جائے جسے محبت کہتے ہیں تو وہ شخص درویش صفت ہو جاتا ہے. یہاں حضرت موتی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. ایک پرسپیکٹو میں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دل کا خزانہ, اور دل کا خزانہ کیا ہے؟ بندہ مومن کے دل میں رب ہے تو بس خزانہ ہی خزانہ, اور بندہ مومن کے دل میں رب نہیں ہے اور اگر وہ رب کی محبت سے خالی ہے تو یقیناً وہ دنیا میں سب سے غریب ترین انسان ہے, دل کا غریب ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت بات ذکر کی گئی اور یہ خوبصورت اقتباس ہمیں جس جانب سب سے بڑھ کر پیغام عطا کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے باطن کے احوال پر نظر کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور جو اصل ہے اس اصل تک رسائی کی کوشش اور جستجو کرنی. ٹھیک ہے. سلمان بھائی, یہاں درویش کی بات ہوئی ہے اور اگر ہم درویش کو سمجھنا چاہیں تو یہ چونکہ فارسی کا لفظ ہے اور دو الفاظ کو ملا کر یہ مرکب ہے, درویش. در موتی کو کہتے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا, اور ویش کہتے ہیں بکھیرنے والا, تقسیم کرنے والا, پھیلانے, دونوں ہاتھوں سے لٹانے والا. یہ ہے درویش. جب ہم درویش کی بات کرتے ہیں تو پھر بابا صاحب علیہ الرحمہ نے اسے جوڑا ہے کہ یہ درویش بنتا کیسے, کیونکہ درویش صفت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل روشن ہو. واہ. اور دل کی روشنی کیسے نصیب ہوتی ہے؟ وہ محبت کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے. اور یہ جو درویشی کی جو صفت ہے, یہ درویشی کی صفت ہمیں وہیں نظر آتی ہے کہ جہاں پر پاکیزہ اور اجلے دل کے ساتھ کوئی شخص اپنے جو ہے یعنی بوسیدہ لباس میں ملبوس ہونے کے باوجود جس جانب نظر کر دیتا ہے اسے بھی اجالے عطا کرتا ہے. کیا بات ہے. اس لیے آقا کائنات یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک جو چمکتا دمکتا قیمتی موتی ہے اس پر جتنی مرضی خاک آ جائے مگر اس کی چمک دمک پر, اس کی چمک میں کسی قسم کا کوئی جو ہے نا فرق نہیں آتا. اور اس کا باطن جب پاکیزہ مصفہ اور اجلا ہوتا ہے تو اس کے ثمرات اگرچہ اس کا ظاہر کسی بھی اعتبار سے آپ کو جو ہے وہ سیدھا صفت نظر آتا ہو, مگر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے بوسیدہ لباس میں ملبوس فرد کو دیکھ کر حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو, ان کے جو ہے نا پراگندہ بالوں کو دیکھ کر انہیں حقیر مت سمجھو, بلکہ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ اگر قسم کھا کر اپنے رب سے کسی کام کا کہہ دیں رب ذوالجلال ان کی اس زبان کے مطابق فرما دے. اللہ اکبر. یہ وہ درویشی ہے کہ جس کے بارے میں بابا صاحب علیہ الرحمہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے, اس معرفت کی کوشش کی جائے کہ جو محبت کی روپ میں ساری دنیا میں بکھری پڑی ہے اور نصیب اسے ہی ہوتی ہے جسے اللہ رب العزت توفیقات عطا فرماتا ہے. یہاں پر صوفیاء نے ذکر کیا کہ یہ جو درویش در تقسیم کرتے ہیں, جو موتی تقسیم کرتے ہیں اور جو محبت اور معرفت کے موتی ہیں, تو جب یہ بکھیرتے ہیں تو فرمایا کہ ان کا بکھیرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں رب کی محبت گویا گلزار کی طرح معطر اور منور کر کے رکھ دیتے ہیں, اور جو ان کی مجالس کو اختیار کر لیتا ہے رب ذوالجلال انہیں بھی نوازشات عطا فرماتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس کی جانب ابھی ہم نے اشارہ کیا, اسی طرح سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کے تناظر میں ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک اسی طرح کے درویش ہیں, بوسیدہ سا لباس ہے, پراگندہ چہرہ ہے اور جناب بال بھی کھلے ہوئے بکھرے ہوئے ہیں. بارش ہو رہی ہے اور وہ ایک حلوائی کی دکان سے گزرے ہیں اور وہ جلیبیاں بنا رہا ہے, دودھ گرم ہے, اور انہوں نے اسے جب دیکھا ہے تو اس شخص نے بڑھ کر عزت اور تکریم کے ساتھ گرم دودھ میں جلیبیاں ڈال کے دیں, انہوں نے جناب بڑی محبت کے ساتھ کھا لیں. کھانے کے بعد آگے چلے ہیں, چونکہ درویش صفت ہیں, زور زور سے پاؤں زمین پر مار رہے ہیں اور پانی اچھل رہا ہے.
ساتھ ہی ایک شخص جو ہے اپنی آشنا کے ساتھ محبتوں کے گیت گا رہا ہے تو وہ پانی اڑ کر جب اس کی آشنا پر پڑا ہے تو اس نے غصے میں آ کر انہیں تھپڑ مارا، اور جب آ کر تھپڑ مارا تو انہوں نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور کہا باری تعالیٰ تو بھی کیسا کریم لجپال ہے، کسی کے ہاتھوں سے دودھ اور جلیبی کھلاتا ہے اور کسی کے ہاتھوں سے تو تھپڑ کھلاتا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تھے کہ وہ نوجوان جو ہے سیڑھیوں سے نیچے اترا ہے، اور سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہی گرا ہے اور اس کی روح کفر سے انصری سے پرواز کر گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اتنا سا بھی تم صبر نہ کر سکے، اور بددعا دی اور یہ نوجوان دنیا سے چلا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ معاملہ ایسا نہیں، اس کے محبوب پر حرف آیا تھا تو اس نے غصے کا اظہار کیا۔ اب میں جس رب سے محبت کرتا ہوں، اب اس محبوب نے جب دیکھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اس رب نے پھر اپنے انداز میں بدلا لیا۔ تو یہ درویشی کی جو صفت ہے، یہ رب ذوالجلال جسے نصیب اور عطا فرما دے تو پھر اللہ رب العزت پھر ان کے سارے امور میں ان کے ساتھ ایسا حامی اور مددگار ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جیسے کہتے چلے جاتے ہیں رب ذوالجلال اسی کے مطابق۔ واہ واہ، اور یہ اقطاب اور قلندروں کا ایک وظیفہ جو میں نے دیکھا، اور وہ ظاہر ہے بادشاہ نجف کے اذکار ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر مجھے لفظ در سے میرے دماغ میں آتا رہا کہ در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں، ان اولیاء کا تعارف ہے۔ در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں، یعنی تراب رہ گزرے بو تراب ہوں، یعنی تراب رہ گزرے بو تراب ہوں۔ ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ اکرام القادری، بس ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ہشت بہشت میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ اسرار الاولیاء کی مجلس میں سے کچھ اذکار آج زیر ذکر ہیں، اور ان میں ہمارے علماء کرام الحمدللہ بہترین ہماری سرپرستی بھی فرما رہے ہیں، اور مطلب ظاہر عصری تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اولیاء کاملین کی مجالس کے کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں جو کہ کچھ اشارے ایسے ہوتے ہیں جن کو وضع کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے، اور بہترین ماشاءاللہ اسپیکرز ہمارے اس پروگرام کے ہیں جو اس کو بڑے اچھے انداز سے وضع فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، میں کچھ آگے لے کے بڑھتا ہوں۔ آپ کو اسی مجلس میں سے ایک ذکر ہے، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ دوران مجلس فرمایا کہ اہل محبت کو 4 مقام کے سوا اور کہیں قرار حاصل نہیں ہو سکتا۔ اول گھر کے کونے میں جہاں کوئی شخص مزاحم نہ ہو، دوسرے مسجد میں جو دوستوں کا مقام ہے، تیسرے قبرستان میں جو گناہ سے عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے، چوتھے ایسی جگہ جہاں کسی کا گزر نہ ہو سوائے ذات حق کے۔ حضرت ایک تو ایسی جگہ جہاں کسی کا گزر نہ ہو، یہاں سے مراد خلوت نشینی ہی ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر وہ جو اللہ کی محبت میں ولائے حق میں گھومتا ہو، جو مجذوب، اسے تو ہر جگہ بہر سو جلوہ دیدار دیدم، بہر چیزیں جمال یار دیدم، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ کیا ڈائمنشنز ہیں ان چاروں پوائنٹس کی، وہ ذرا واضح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 مقامات کا حضرت بابا صاحب نے اس میں تذکرہ کیا ہے۔ ایک انسان کے اپنے گھر کا کوئی کونا ہو، ٹھیک ہے، یا مسجد کی کیفیت ہو، یا قبرستان کا عالم ہو، اور چوتھی چیز یہ ذکر کی کہ ایسی جگہ جہاں ذات حق کے علاوہ کسی کا گزر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو چوتھا مقام حضرت بابا صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ایسی تنہائی ہو کہ وہاں کوئی نہ ہو، بس وہ ہو اور رب کا جلوہ ہو، صحیح، یہ اس کا بنیادی نقطہ اور بنیادی مرکزی حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہی چیز جو ہے باقی 3 چیزوں میں بھی جب پہلی والوں میں آ جاتی ہے تو پھر یہ سارے مقامات ایک جیسے ہو جاتے ہیں، کیونکہ چوتھے مقام میں یہ ہے کہ ایسی تنہائی ہو کہ پھر کوئی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح گھر کا وہ کونا ہے جہاں کوئی نہیں ہوتا، بس وہ ہوتا ہے اور اللہ، مطلب معتکف ہوتا ہے انسان جی، معتکف ہے ہر لحظہ۔ ٹھیک ہے، مسجد میں بھی یہی کیفیت ٹھیک ہے، ہے، قبرستان میں بھی یہی کیفیت ہے۔ یہ کیفیت انسان پر اگر طاری ہو جائے کہ وہ اللہ پاک سے لو لگانے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، اپنے لیے وقت نکال لے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہم جس گہما گہمی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اگر بھاگتے بھاگتے 4 فرض بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم دنیا جہان کے افکار ہوتی ہیں کہ یہاں جانا، یہ کرنا، جم کے اور پوری جستجو سے ہم عبادت نہیں کر پاتے، مارک نہیں ہو پاتا۔ یہ بابا صاحب نے جو اس چیز کی وضاحت کی اس میں کہ دیکھیں، یہ جو بزرگان دین گوشہ نشینی، تنہائی اختیار کرنے کا کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اس کی ڈائمنشن یہ نہیں ہوتی کہ وہ دنیا سے کٹنے کی بات کرتے ہیں۔ اس کی ڈائمنشن یہ ہوتی ہے کہ وہ رب کی عبادت پر جمنے کی بات کرتے ہیں۔ یعنی یار کچھ وقت ایسا اتنا تو نکالو نا تم کہ تمہارے اور رب کے علاوہ پھر کوئی نہ ہو،
تم پوری توجہ کے ساتھ، کوئی چیز تمہیں روکنے والی نہ ہو، ڈسٹرب کرنے والی نہ ہو، یہ ان کا مقصود ہوتا ہے. اور دیکھیں جگہیں بھی انہوں نے ذکر کی ہیں جو دنیا سے کٹنے کی طرف نہیں. مسجد میں جو جائے گا وہ کتنے لوگوں کے درمیان ہے. صحیح بات. قبرستان میں آپ جا رہے ہیں جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے. بالکل سر. تو یہ مطلب آپ جلوت میں ہوں یا خلوت میں ہوں، اپنی اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کریں کہ آپ اللہ کے ساتھ تنہا ہو جائیں، آپ اللہ کے ساتھ الگ ہو جائیں، آپ اللہ کے لیے پوری توجہ کے ساتھ اپنے تمام خیالات، اپنے تمام سوچیں اور آپ کی تمام فکروں میں اللہ بس جائے. اچھا علامہ صاحب، ایک آپس کی بات ہے کہ ہمہ وقت نہ صحیح مگر اس گہما گہمی کے دور میں کچھ وقت تو وہی مراد ہے. مدت اگر قلیل بھی ہو لیکن پوری توجہ کے ساتھ اس طرف بڑھا جائے. ظاہر ہے دیکھیں نا کہ آپ کا ایک وقت گھر کے لیے ذکر کیا، ایک وقت قبرستان کے لیے، ایک وقت مسجد کے لیے. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ جہاں جہاں زندگی میں جا رہے ہیں، آپ اپنے آفس میں جا رہے ہیں، آپ اپنے فیکٹری میں جا رہے ہیں، آپ اپنی دکان میں جا رہے ہیں، آپ دوستوں میں جا رہے ہیں، آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں، آپ اپنے اوقات، مصروفیات کے جو اوقات ہیں ان میں الگ سے ایک وقت نکالیں، تھوڑا وقت نکالیں. چار چیزوں کا تذکرہ انہوں نے کیا، آپ الگ الگ. آپ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. آپ گھر بناتے ہیں، اس گھر میں ڈرائنگ روم یعنی وہ کمرہ کہ جہاں آپ مہمانوں کو بٹھائیں گے، وہ کمرہ جہاں آپ بیڈ روم کہتے ہیں، حتیٰ کہ باتھ روم جہاں آپ کو واشنگ ایریا، یعنی آپ ہر ایک کے لیے تو ایک گاڈ روم بھی تو ہو. اللہ اکبر. یعنی ایک ایسا کمرہ بھی تو ہو کہ جو آپ کے گھر کی مسجد ہو، جہاں آپ الگ ہوں، آپ اپنے رب کو یاد کر سکیں. مطلب رب کے لیے جگہ نہیں ہے تمہارے پاس، نہ تمہارے گھر میں اور نہ تمہارے در میں اور نہ تمہارے اندر کے گھر میں. مسجد کے لیے دیکھیں حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن جب مسجد سے باہر آتا ہے تو مچھلی کی طرح تڑپتا ہے مسجد میں جانے کے لیے. اللہ اکبر. تو یعنی وہ کچھ ایسا وقت گزار آیا ہے نا محبوب کے ساتھ کہ اب وہ وقت ہی اس کو تڑپا رہا ہے. تو اصل اس میں یہ ہے کہ آپ رب کی عبادت پر جبنے کے لیے اپنی زندگی میں کچھ وقت نکالیں اور اپنی زندگی میں کچھ اس کی طرف پوری توجہ کے ساتھ عمل کریں. بہت اچھے علامہ صاحب. اسی طرح ایک دفعہ دوران مجلس بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو خاص کر اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ عرش کا طواف کریں، عرش کا طواف کریں. پھر فرمایا کہ دل 3 قسم کے ہیں، ایک پتھر کی طرح سخت اور ایک اس سے کم سخت یعنی لکڑی کی طرح، اور ایک بہت ہی نرم یعنی پانی کی طرح. اچھا اب جو ہے علامہ اکرام حسین القادری صاحب، 3 باتیں ہیں. ایک تو سخت ترین دل ہے، اور اکثر آپ علماء اکرام بتاتے ہیں کہ دل کی سختی کی وجہ سے انسان کو رونا نہیں آتا، یہ بھی ایک نشانی ہے، کئی نشانیاں. اس کے علاوہ ایک اس سے کم سخت لکڑی کی مانند ہے، اور ایک نرم یعنی پانی کی طرح، جس میں رواداری، جس میں صلہ رحمی، جس میں مخلوق خدا کی شفقت، یہ ڈائمنشن آپ لوگ بتاتے ہیں. ان تینوں کی جو کیٹیگریز ہیں اور اس کے اثرات ہیں، یہ دل جس کا ایسا ہوتا ہے تو اس کی یہ نشانیاں ہیں. میں چاہتا ہوں اس کی طرف بھی اشارہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، یہ 3 اقسام کو ذکر کرنے سے پہلے جو بابا صاحب نے ذکر فرمایا نا کہ وہ عرش کا طواف، اللہ اکبر، تو اس کے ذریعے سے گویا ایک پیغام دیا گیا ہے. پیغام یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو انسان کا جسم ہے، جو مادہ ہے انسان کا، اس جسم میں ایک اور کنیکشن اور تعلق ہے جسے ہم روحانیت کہتے ہیں. تو جو روحانیت کا جو گھر ہے وہ دل ہے، اور یہ روحانیت ہوتی کس لیے ہے؟ یہ محض اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے. تو فرمایا کہ انسان کا باطن، اور باطن میں بھی سب سے اہم انسان کا دل ہے. چونکہ آپ دیکھیں نا، یہ جو سینہ ہے اسے صدر کہتے ہیں. صدر، اور قرآن نے بھی کہا نا حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک علی علم نشرح لک صدرک، صدرک، یہ صدر ہے. صدر کسے کہتے ہیں؟ مرکزی جگہ کو، بالکل عظمت والی جگہ کو. وہ جگہ کہ جو مرکزی ہے اس میں اللہ رب العزت نے مرکزی مقام دل کو رکھا ہے. اللہ اکبر. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دل ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے. اب صوفیاء بھی اسی جانب نظر فرماتے ہیں. جب بھی آپ کسی مرشد کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلا درس یہ دیتے ہیں کہ اپنے دل کو برے خیالات سے پاک کرنے کی کوشش کرو. تو اس کا مقصد ہی یہ ہوا کرتا ہے کہ اس دل کی بڑی اہمیت ہے. اچھا، پھر آگے جو یہ اس کی 3 اقسام ذکر کی، اگر میں سمجھانے کے لیے یہ عرض کروں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ چونکہ ایک اپنی فطرت پر پیدا ہوا ہے، اور اس فطرتی نرمی اور اس فطرتی گداز کی وجہ سے
بچپن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اگر آپس میں لڑتے بھی ہیں اور اگر کسی کو تکلیف پہنچ بھی جائے تو دل اتنا صاف ہوتا ہے کہ وہ جا کر اس سے معافی بھی مانگ لے، اللہ، اور نرم دل اتنا ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آنسو بھی بہنے لگ جاتے ہیں۔ مگر جوں وہ معاشرے میں پروان چڑھتا جاتا ہے اور معاشرے میں قدم سے قدم ملاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، وہ دنیا والوں کی سختیوں کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کا دل دوسرے سٹیپ اور دوسرے درجے پر آتا چلا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا کہ لکڑی کی طرح کچھ نرم ہے اور کچھ سخت ہے۔ کچھ سخت ہے، لیکن اگر وہ اس نرم یعنی لکڑی کی طرح نرم یا کچھ سخت دل کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتا اور معاشرے کی مختلف قسم کی یعنی سنگتوں میں، اور کم از کم کوئی شے اسے اتنی نرمی تو ہے کہ کاٹ سکتی ہے، جی بالکل، اور اگر اس پر بھی وہ کانے نہیں ہوتا اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ پھر دل پتھر کا ہو چلا جاتا ہے کہ اسے پھر کوئی اچھی اور بری چیز کی تمیز نہیں رہتی، اسے نہ کوئی خدا کا خوف رہتا ہے، نہ اسے کوئی محمد مصطفیٰ کا حیا رہتا ہے، پھر وہ جو کچھ کرتا چلا جاتا ہے وہ اسے ہی صحیح تصور کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اس کے دل سے اللہ رب العزت نے ہدایت کے نور کو ہی نکال لیا۔ تو ان تینوں اقسام کو جب اس مقام پر پہنچ جائے، مگر اس کے باوجود جب توفیق نصیب ہو جائے اور اللہ رب العزت کسی پر اپنا نظر کرم فرما دے، تو پھر اسی طرح سے مرحلہ وار یہ بڑھتے بڑھتے یعنی گریجولی پھر واپسی کی جانب جب انسان پلٹتا ہے، جوانی کے بعد جب وہ اپنی عمر کے اگلے حصے میں داخل ہوتا ہے، دوبارہ پھر اسے احساسات ہونے لگ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بڑھاپے میں ظاہر سختی سے آری ہو کر، اور دیکھیں یہ دل کا سخت ہونا وجود کا بھی سخت ہونا ہے، کیونکہ اکڑتا انسان پھر اکڑ تکبر یہ دل کی سختی ہے نا، وہ پھر آہستہ آہستہ گریجولی گرتی چلی جاتی ہے، اور اللہ جسے توفیق دے اور کسی صاحب سلوک کی اگر اسے جو ہے نظر نصیب ہو جائے تو یہ سختی جو ہے نرمی میں چند لمحوں میں بھی جو ہے نا تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی الفتوں کو اور ایسے لوگوں کی محبتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دی جائے کہ جس کے ذریعے سے دل زندہ رہتے ہیں۔ گویا دل کی سختی دل کے مردہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور دل کا نرم ہونا دل کے زندہ ہونے کی طرف علامت ہے۔ تو اپنے دل کو نرم رکھنے، پانی کی طرح بہنے والی صلہ رحمی اور سمندر کی طرح گہرائی اور گہرائی کے ساتھ لوگوں کو جو ہے نا اپنے اندر جگہ دینے والی اس نرمی کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی صلہ رحمی اور یہی حسن اخلاق ہے اور یہی حسن معاشرت ہے اور یہی انسانیت کی محبت اور ان کا جو ہے نا دکھ اور چین کا احساس ہے، لطائف ہے نا سیرت کے ظاہر ہے، یہی انسان کو انسانیت سے بھی آشنا کرتا ہے اور یہی انسان کا احساس اسے حقیقت کی جانب بھی آشکار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انعامات اور رب ذوالجلال نے جو عظمتوں اور رفتوں کے ساتھ جو احسانات مجھ پر کر رکھے ہیں، اور لوگوں کی تکلیف کو دیکھ کر اس کا احساس کرنا اپنے رب کی بارگاہ میں سربسجود ہونے کی جانب انسان کو توجہ دیتا ہے، مبذول کراتا ہے، اور اس کا نتیجہ اور ثمر یہ نکلتا ہے کہ وہ نرم دل کے ساتھ اب اس کے سامنے کبھی رب کے خوف کی بات ہو جائے تو بھی آنسو بہ جاتے ہیں، کبھی کسی کو پریشانی میں دیکھ لے تب بھی آنسو نکل آتے ہیں، کبھی رب کی یاد کی بات ہو جائے تو جو ہے نا آنکھیں پھر بھی جو ہے آنسوؤں کا خراج پیش کرنے لگ جاتی ہیں۔ یہی مقصد ہے صوفیاء کی تعلیمات کا، اور یہی مقصد ہے ان خوبصورت مجالس کا کہ اپنے باطن اور بطور خاص اپنے قلب کو پاکیزہ، شفاف اور نرم رکھنے کے لیے تگودار کوشش کریں۔ کیا بات ہے، اور ایگزیکٹلی میں آپ دونوں حضرات کی بات سے اکتساب فیض کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور ابھی آپ کو یاد ہوگا جو ہم ایک محفل میں موجود تھے کچھ روز پہلے، تو وہاں بھی میں نے کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ثنا خاں آیا اور اس نے حضور کی ثنا و توصیف کی، اللہ کا ذکر کیا اور وہ چلا گیا، یہی ثنا نہیں ہے، بلکہ درد مندوں کی حمایت مصطفیٰ کی نعت ہے، یہ ایک عملی نعت ہے، وہ سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا لینا، یہ تو عملی طور پر حضور کی نعت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں عملی طور پر حضور کی نعت پڑھنے اور اپنے عمل سے اس کو آشکار کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ اور ایک تو دل وہ ہے جو اس انداز سے نرم ہے، اس کی سیرت میں لطائف تبھی آتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت تعریف کی ہے اسی دل کے لیے، اور وہی دل ہے جو نرم ترین دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات پروگرام ہشت وحشت میں۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ہشت وحشت میں، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور شامل بزم ہیں حضرت علامہ حافظ اویس احمد صاحب، حضرت علامہ اکرام حسین القادری صاحب۔ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں
کہ آج کا جو پروگرام ہے اس میں کہیں تو 4 مقامات کی بات ہوئی، کہیں دل کی نرمی کی بات ہو رہی ہے، سختی کی بات ہو رہی ہے، یہ تمام تر جو آج جن ڈائمنشنز کی طرف بابا فرید کے اشارے ہیں، تو اس کو اگر میں کنکلوڈ کروں آج کی گفتگو کو اور سمرائز کروں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا ارشادات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کے حوالے سے کافی گفتگو ہوئی، علامہ صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کی، بڑی معلوماتی اور فوائد سے بھرپور، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ آمین اللہ۔ بابا صاحب نے دیکھیں فرمایا کہ اپنے دل پہ نظر رکھو، یہ ایک جملہ ہے مگر پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ دل پہ نظر رہنی چاہیے، اس لیے کہ قلب کہتے ہیں دل کو، قلب، اور قلب کہتے ہیں پلٹنے والی چیز۔ اللہ جیسے صحرا میں ایک پتا جو ہے وہ لڑکھڑاتا رہتا ہے اور پلٹتا رہتا ہے نا، تو دل کی بھی سینے میں وہی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے پلٹنے پہ آپ کی نظر ہو کہ یہ جب پلٹا ہے تو کس طرف پلٹا کس طرف ہے، رحمان کی طرف پلٹا ہے، شیطان کی طرف پلٹا ہے، کیونکہ یہ کہیں بھی پلٹ سکتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، اس کے احوال پر آپ کی نظر رہے گی نا۔ ہم یہی کرتے ہیں زندگی میں کہ باقی سب پر تو ہم فتوے لگاتے رہتے ہیں، تم ایسے تم ایسے، لیکن خود اپنے دل کے پلٹنے کی کیفیت پہ نظر نہیں جاتی کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ میرے من میں کسی کے لیے حسد ہے، میرے من میں کسی کے لیے تنگی ہے، میرے دل میں کسی کے خلاف غلط پلاننگز بن رہی ہیں، میرا دل گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہے، میرا دل جو ہے کس چیز کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ یہ نظر دل پر، بزرگان دین کی جو کامیابی ہے نا، وہ اپنے دل کو نظر میں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ رب بھی دل ہی کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اگر کیونکہ دل کو رب ہی دیکھ سکتا ہے، بالکل، ہم اور آپ تو نہیں دیکھ سکتے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں، یا ہم دیکھ سکتے ہیں یا رب دیکھ سکتا ہے، تیسرا کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو رب تو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو ہم اگر اپنے دل سے لا تعلق ہو گئے اور آزاد ہو گئے کہ چھوڑ دیا جائے اس کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا جنگل میں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص وہاں لیٹا ہوا ہے اور بیماری کی کیفیت میں ہے، اور آوازیں آ رہی ہیں الحمدللہ الحمدللہ کہ تو نے مجھے جو ہے وہ شفا بخشی، تو نے مجھے سلامتی دی۔ تو جا کر دیکھا تو وہ کئی امراض میں مبتلا ہے اور اس کا جسم بالکل مفلوج ہے وہاں پر، اور بالکل وہ ناکارہ سا محسوس ہوتا ہے۔ تو کہا کہ تم کس چیز پر اللہ کا شکر کر رہے ہو؟ تمہارے اعضائی سلامت نہیں ہے اور تم شفا اور سلامتی پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان ساری بیماریوں کے باوجود میں نے اپنے دل پہ نظر رکھی تو میں نے اپنے دل کو اپنے رب پر راضی پایا۔ اللہ اکبر۔ تو میرا دل جو ہے نا وہ صحت مند ہے، اعضاء بیمار ہیں مگر میرا دل بیمار نہیں ہے۔ دل بیمار تو نہیں، جب دل بیمار نہیں ہے تو سب ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اعضاء بیمار ہی رہے ہیں تو وہ رب کے لطف و کرم کے تو مستحق بھی رہتے ہیں نا زیادہ، لیکن دل زندہ ہونا، دل راضی ہے نا، تو بس میں نے کہا سب سلامت ہے۔ تو یہ اگر کیفیت آ جائے نا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اعضاء سلامت ہیں اور دل جیسا کہ کہا مردہ ہو گیا، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اچھا، دل زندہ ہو جائے نا سلمان، تو پھر انسان زمین کے اوپر ہو تو بھی زندہ ہے اور زمین کے نیچے ہو تو بھی زندہ ہے، اور دل مردہ ہو جائے تو انسان زمین کے اوپر بھی مردہ ہے، زمین کے نیچے تو ویسے ہی بہت مردہ خوب علامہ صاحب۔ ہے۔ تو دل کی زندگی اصل چیز ہے۔ اچھا، دل ایک دفعہ زندہ ہو جائے نا، پھر یہ کبھی مردہ نہیں ہوتا، پھر تو تا ابد یہ زندہ رہتا ہے۔ یہ قبر میں آپ چلے جائیں، دل آپ کا زندہ ہے تو روشنی بکھیرتا رہے گا۔ وہ کسی نے کہا حشر کا خوف نہیں رہتا اس دل کو جو زندہ ہو، جو رب سے ایسا جڑ جائے، خوف خدا میں ضرور ہوتا ہے لیکن قبر میں جانے کے بعد ایک اطمینان، وہ حضور نے فرمایا نا کہ نفس المطمئنہ، جو آپ حضور نے فرمایا نا کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے یوں سمجھی ہوں کہ موت کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، جی، تو اللہ سے ملنا تو کوئی بھی پھر پسند نہیں کرتا، تو آپ نے کیسے کہا کہ پھر اللہ پاک جو ہے وہ اس بندے سے پسند، یہ تو ہر شخص پھنس جائے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میری مراد یہ نہیں ہے، میری مراد یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے نا تو انسان کے سامنے ساری زندگی ہوتی ہے، جی، تو اسے پتا ہوتا ہے کہ اب مجھے رب سے ملنا ہے یا نہیں، یعنی ملنا تو ہے لیکن وہ پسند کرتا ہے یا نہیں۔ زندگی اچھی ہے تو ملنا پسند کرتا ہے، اور زندگی اچھی نہیں ہے تو ملنا پسند نہیں کرتا، تو اللہ بھی پھر ویسے ہی ملتا ہے اپنے بندے سے۔ صحیح بات۔ تو یہ مطلب انسان زندگی میں ہو، قبر میں ہو،
حشر میں ہو. یہ جو دل ہے نا یہ اس کی زندگی بڑی اہمیت رکھتی ہے. آخر میں کہوں گا کہ کسی نے کہا لہم اجر غیر ممنون, کہ ان کے لیے ایسا اجر ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. تو کہا کہ جب اجر ختم نہیں ہوا, اجر والا کہاں ختم ہوگا؟ اللہ. اس کا دل زندہ ہے, وہ ہر جگہ زندہ. تو یہ اپنے خیالات پہ نظر, اپنی سوچوں پہ نظر, اپنی فکر پہ نظر, اپنے دل پہ نظر, یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہی صوفیہ کا درس ہے. بالکل زبردست علامہ صاحب, ماشاءاللہ. جہاں نویدیں ہیں وہاں وعیدیں بھی ہیں, اور دونوں رب کی طرف سے عطا کردہ ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب, علامہ صاحب, آپ دونوں حضرات نے ماشاءاللہ آج بھی بہت خوبصورت کلام کیا. ناظرین کرام, ایک تو یہ کہ یہ جو اعضائے جسمانی ہیں ان کو رب کے حکم کے پرتوب مزاج استعمال کیا جائے. ایک اعضائے بدنی وہ ہیں کہ انسان کو اللہ نے شعور بھی دیا, علم بھی دیا, اس نے بہت کچھ لکھا, کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالی, ایک انیشیٹو نہیں لیا. یعنی کہ اللہ نے اس نے دنیا کو بتایا یہ ہونا ہے, وہ ہونا ہے, وہ ہونا ہے, لیکن جہاں انیشیٹو مسل ہلانے کی بات ہوئی وہاں وہ سکوت کے عالم میں, سستی کے عالم میں, کاہلی کے عالم میں پڑا ہوا نظر آیا. ایسے بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں ملتے ہیں جو آپ کو باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ کو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن از خود جب ان کے عمل کی بات کی جائے تو پیرالل وہ سستی کا شکار ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں بیٹھے بٹھائے تمام چیزیں ہو جائیں. ٹھیک ہے, رازق اللہ ہے, نصیب بھی اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا, مقدر بھی, لیکن محنت کے لیے اور اس مطلب اپنے ہاتھوں پیروں کو چلانے کے لیے یہ ہمیں اللہ نے شعور بھی عطا کیا, اور اسی لیے یہ اعضاء ملے ہیں کہ ان کا استعمال کیا جائے, نہ کہ صرف نصیحتیں, صرف نصیحتیں. تو ناظرین کرام, میں پوری دنیا میں آج علماء کرام سے اکتساب فیض بہت سیر حاصل کلام تھا, بہت اچھی نصیحتیں, وعیدیں اور نویدیں ان علماء نے سنائی ہیں. بس اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنا علم اللہ ہمیں عطا فرمائے اتنے علم پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور جس قدر علم ہم حاصل کر سکیں زندگی میں ضرور حاصل کریں, اور عمل سے زندگی بنتی ہے یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ناظرین اکرام, انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہشت بہشت میں علامہ حافظ اویس بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, علامہ اکرام حسین القادری بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, میں بھی انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان کی پسندیدہ ایئر لائن پی آئی اے ہے, اور اب ہر ٹکٹ پر پی آئی اے دے رہا ہے آپ کو گولڈ سیونگ کا موقع. ہماری طرح آپ بھی پی آئی اے کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں اور پاکستان کے قومی اداروں کو مستحکم بنائیں. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.